بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ میری کنواری سالی روز نقاب کر کے ہمارے گھر آ جاتی اور میری بیوی کو لے کر کونے والے کمرے میں بند ہو جاتی۔ میں نے دھیان نہ دیا، لیکن ایک روز ملازمہ نے اشارے سے اس کمرے کی جانب جانے کا کہا تو میں چلا گیا۔ اندر سے مجھے اپنی بیوی کی عجیب عجیب آوازیں سنائی دی، جن کو سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، لیکن کمرے کی کھڑکی اور دروازہ دونوں بند تھے۔ اگلے روز میں نے چپکے سے کھڑکی کا لاک توڑ دیا، اور جب سالی اور بیوی کونے والے کمرے میں چلی گئیں، جو ہی میں نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی تو سامنے ہی۔ بے موسم کی اچانک سے ہونے والی تیز بارش نے تو میری سوجھ بوجھ گم کر دی تھی۔ آن ہی آن میں بارش نے طوفانی بارش کا روپ دھار لیا تھا۔ دن کے 3 بجے بھی کالے بادلوں نے آسمان کو چھپا لیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ عصر کے بعد کا وقت ہو۔ بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج اور موسم کے خطرناک تیور دیکھ کر باس نے بھی چھٹی دے دی تھی۔ میں نے گھر جانے کی جلدی کی، لیکن گاڑی میں روڈ پر لایا تو ٹریفک کا بہت برا حال تھا۔ پانی سے سڑکیں بھر چکی تھیں۔ بارش اب بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ آدھے راستے میں ہی میری گاڑی کے انجن نے پانی سے بڑی سڑکوں پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ گاڑی بند ہو چکی تھی۔ میں نے بمشکل گاڑی کو دھکا دے کر ایک کنارے پر کھڑا کیا اور بھیگتا ہوا بسوں میں سوار ہو کر گھر پہنچا تھا۔ لیکن جو کچھ میں نے گھر آ کر دیکھا، میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میں بھیگا ہوا گھر پہنچا۔ گیٹ کی چابی عموماً میرے پاس ہی ہوتی تھی۔ میں جب اندر داخل ہوا تو اپنی بیوی کا بند کمرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میری باپردہ سالی ہی آئی ہوگی۔ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں نے ناگواری سے اپنے بند کمرے کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی ہر وقت برقعے نقاب میں رہتی تھی اور تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن میرے گھر پر آ جاتی تھی۔ میں بارش سے بھیگتا ہوا گھر پہنچا تھا، لیکن میری بیوی کو میری ذرا پرواہ نہ تھی۔ کبھی ایک کال کر کے آج تک اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ خیریت سے تو ہیں۔ گھر پہنچا تو میری بیوی کا کمرہ بند تھا۔ میں جان چکا تھا کہ آج اس کی بہن پھر سے گھر ہی موجود ہے، لیکن آج میں سوچ چکا تھا کہ آخر اب فائزہ کو منع کر دوں گا کہ وہ اپنی بہن کو نہ بلایا کرے۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے کی جانب بڑھا تھا، میرے پیر تو جیسے تھم سے گئے تھے۔ جو آوازیں میں نے اندر سے سنی تھی، وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ کیسے اس قسم کی باتیں کر سکتی تھی جیسی فائزہ اس سے کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھول دیا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو میری شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میری بیوی فائزہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن بہت کم گو تھی۔ زیادہ وقت چپ ہی رہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا اس کی یہ چپ ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی خاموشی کیسے کیسے طوفان کھڑے کر دیتی ہے۔ کسی کی چپ ہماری زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جس خاموشی کو میں اپنی بیوی کا مزاج سمجھتا رہا، اس چپ نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میری والدہ پہلے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی مجھ سے پہلے ہو چکی تھی اور میری نوکری کراچی میں لگی تھی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی، آفس کی طرف سے اچھا گھر بھی مل گیا تھا۔ میری شرافت کو دیکھتے ہوئے میرے پڑوس میں رہنے والے انکل نے اپنی بانجی کے رشتے کا ذکر مجھ سے کیا۔ بیوی کی کمی تو میری زندگی کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی تھی، کیونکہ میں مزاج کا کچھ سست تھا۔ گھر کے کام کاج مجھ سے نہیں ہوتے تھے، پر اکیلے مرد کے گھر میں ملازمہ بھی کام کرنے کے لیے نہیں آتی۔ اس لیے میں نے امی سے جب اس رشتے کا ذکر کیا تو وہ میرے پاس آ گئی۔ انہیں بھی فائزہ پسند آ گئی۔ میری ماں بیمار رہتی تھی اور ٹانگوں سے معذور تھیں، زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، اس لیے اپنے گھر میں ہی رہتی تھی۔ شادی کے بعد وہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ میری شادی بھی جلدی ہوئی تھی۔ شادی پر جب میں نے پہلی بار اپنی اکلوتی سالی کو دیکھا تو وہ نقاب برقعے میں تھی۔ اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میری ساس نے کہا میری چھوٹی بیٹی شرعی پردہ کرتی ہے۔ مجھے یہ بات لگی تو کچھ عجیب سی تھی، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول خاصا ماڈرن تھا۔ فائزہ تو باہر جاتے ہوئے چادر بھی نہیں اوڑھتی تھی، نہ ہی میری ساس ایسی تھی۔ بہرحال میری بیوی اتنے سخت پردے کی پابند نہیں تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا، کیونکہ اتنا گھٹا ماحول مجھے پسند بھی نہ تھا۔ لیکن شادی کے چند دن بعد ہی میری باپردہ سالی میرے گھر موجود تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا، مجھے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ میری بیوی کا کمرہ بند ہوتا، آوازیں بھی اندر سے ہی آ رہی ہوتی۔ ایک دفعہ جب میں گھر پہنچا تو میں نے جب دروازے پر دستک دی تو دروازہ فائزہ نے کھولا تھا۔
لیکن مجھے وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ آج جلدی کیسے آ گئے؟ میری سالی نے فوراً سے نقاب کر لیا تھا اور ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، مجھے بس سلام کیا اور فائزہ سے جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ مجھے دیکھتی میری سالی کو جانے کی جلدی پڑ جاتی اور فائزہ کو اسے واپس بھیجنے کی جلدی پڑ جاتی تھی۔ یہ بات مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی شک میں ڈالنے لگتی تھی۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میری بیوی کا رویہ مجھ سے بہت عجیب تھا۔ جب بھی میں گھر آتا وہ مجھ سے بہت کم بات کرتی تھی۔ میری والدہ بھی مجھ سے یہی کہتی تھی کہ تمہاری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی، بڑی مغرور ہے۔ حالانکہ میں اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا اور اس کا خیال بھی بہت رکھتا تھا، مگر اس کے رویے میں فرق نہیں آتا تھا۔ یہ رویہ اس کا شادی کے پہلے دن سے تھا۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی اور میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا وہ رو رہی تھی۔ یہ بات بھی اس کی عجیب تھی۔ آج کل کہاں دلہنیں اپنی رخصتی سے پریشان ہو کر رونا دھونا مچاتی ہیں۔ میں نے جب اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگی میری بہن سے مجھے بہت محبت ہے، میں اس کے لیے اداس ہوں۔ میں نے کہا تم تو جب چاہو اسے مل لیا کرو، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات جو میری نو بیاہتا دلہن نے مجھ سے کہی، میں سن کر دنگ رہ گیا۔ کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی کسی بھی رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ شادی بہت جلدی اور اچانک سے ہوئی ہے، میں یہ ابھی ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ میں جو اپنے دل میں ڈھیروں ارمان لیے کمرے میں آیا تھا، فائزہ نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی کہ مجھے بری سی لگی تھی۔ لیکن بیوی کی پہلی فرمائش سالی کی آمد کی اجازت تھی اور دوسری مجھ سے دوری کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ یہ سن کر ہی خوش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ میں بوجھے دل کے ساتھ صوفے پر سو گیا۔ پھر سوچا کہ شاید کچھ لڑکیوں میں جھجک کچھ زیادہ ہوتی ہے، چند دنوں میں وہ مجھ سے خود ہی بے تکلف ہو جائے گی۔ لیکن وہ تو ایک چپ سادے رکھتی تھی، بس چپ چاپ میرے کام کر دیتی تھی، اس کے بعد کمرے میں آتے ہی سو جاتی تھی۔ میں اگر اس سے باتیں کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ غیر دلچسپی سے میری بات سنتی تھی، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، یہ ظاہر کرواتی کہ میری باتیں اس کے لیے غیر اہم سی ہیں۔ مجبوراً مجھے ہی چپ ہونا پڑتا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے، وہ خاموش طبع لڑکی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ میری ماں مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اپنی سالی کو گھر آنے مت دیا کرو، وہ اچھی نہیں ہے۔ جب میری سالی آتی تھی تو میری بیوی کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں بھی اپنا جی جلاتا تھا کہ جب وہ بہن سے ہنس بول سکتی ہے تو میری ماں اور مجھ سے کیوں اکھڑی اکھڑی رہتی ہے۔ میری ماں کے چہرے پر میری بیوی کو لے کر ناگواری ہی رہتی تھی۔ میری ماں چل پھر نہیں سکتی تھی، لیکن یہی کہتی تھی کہ اپنی بیوی پر نظر رکھا کرو، مجھے اس کے تیور اچھے نہیں لگتے۔ میں اپنی امی سے یہ کہتا کہ وہ مزاج کی ہی خاموش ہیں، آپ کی خدمت تو کرتی ہیں، کھانا بھی وقت پر دیتی ہیں، آپ کا خیال بھی رکھتی ہیں، لیکن وہ کہتی مجھے بس یہ بتاؤ کہ اس کی بس یہی ذمہ داری ہے۔ میں اسے تمہارے ساتھ کبھی ہنستے بولتے نہیں دیکھا، بس بہن سے باتیں کرتی ہے، اور اس کی بہن کا کیا عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ ارے گھر میں میرے علاوہ کون ہوتا ہے جو وہ نیک پروین میرے سامنے بھی برقع نقاب پہنے رکھتی ہے، بس سلام کرتی ہے اور پھر دونوں بہنیں کمرے میں گھس جاتی ہیں، کئی گھنٹے باہر نہیں آتی، اور جیسے ہی اس کی بہن کمرے سے نکلتی ہے سیدھی گھر سے باہر چلی جاتی ہے، اور تمہاری بھی پھر گونگی بن کر کام کرنے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہی نہیں اس گھر میں کوئی عورت بھی رہتی ہے، کسی بے زبان کی طرح بس کھانا مجھے دینے کا احساس کر لیتی ہے۔ امی کے شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے بھی ناپسند تھی، لیکن میں گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا تھا، مگر آج جو ہوا اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں جب بارش سے بھیگتا ہوا گھر پہنچا تو میری بیوی کا کمرہ بند تھا۔ میں جان چکا تھا کہ آج اس کی بہن پھر سے گھر میں موجود ہے، لیکن آج میں سوچ چکا تھا کہ فائزہ کو منع کر دوں گا کہ وہ اپنی بہن کو نہ بلائے۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے کی جانب گیا، جو آوازیں میں نے اندر سے سنی تھی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ کیسے اس قسم کی باتیں کر سکتی تھی جیسی فائزہ اسے کر رہی تھی؟ میں نے غصے سے دروازہ کھول دیا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیوی اور اس کی بہن مجھے سامنے دیکھ کر ایک دم سے وہ دونوں ہی گھبرا گئیں۔ اس کی بہن کی میری طرف پشت تھی، اس لیے اس نے جلدی سے اپنے برقعے کے بٹن بند کیے اور نقاب کرنے لگی۔ فائزہ کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری غصے سے یہ حالت تھی کہ شاید آج کچھ کر بیٹھتا۔ چند منٹ بعد ہی میری سالی جلدی سے کمرے سے نکلی اور میں اسے بھی بڑے سخت لہجے میں کہا آئندہ میرے گھر مت آنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ میری بات سن کر وہ گھر سے باہر چلی گئی۔ فائزہ بہت گھبرائی ہوئی باہر آئی تھی۔
میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے فائزہ سے کہا یہ سب کیا تھا؟ کہنے لگی وہ میری بہن ہے۔ میں نے کہا بہن ہے؟ یہ میں جانتا ہوں، لیکن بہن کے سامنے ملنے اٹھنے بیٹھنے کے کوئی طور طریقے ہوتے ہیں۔ بہرحال آئندہ تمہاری بہن مجھے اپنے گھر نظر نہ آئے۔ میں اس قدر غصے میں تھا، فائزہ میرے سامنے کچھ نہیں بولی۔ میں نے غصے کے مارے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ میری ماں بھی میرا رویہ دیکھ کر چپ سی ہو گئی تھی، میرے سے پوچھنے بھی لگی کہ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے؟ میں اب انہیں کیا بتاتا، میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں تھے۔ میں اتنا بے غیرت نہیں تھا جو ایسی بات اپنی ماں سے کرتا۔ صبح آفس سے جاتے ہوئے میں اپنا گھر باہر سے لاک کر کے گیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب میری بیوی اپنی بہن سے تنہائی میں ملے۔ پورا دن آفس میرا دماغ غصے سے کھولتا رہا، اور جب گھر پہنچا تو فائزہ کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کی سوچ گھٹیا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہی برا ہوں، میری سوچ ہی چھوٹی ہے، گھٹیا ہے، لیکن مجھے پھر بھی تمہاری بہن کا ہر وقت یہاں آنا پسند نہیں، کیونکہ تمہاری توجہ میرے گھر پر ہے نہ مجھ پر۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے جذبات تمہیں بالکل نظر نہیں آتے، بس اپنی بہن ہی نظر آتی ہے۔ میں آج غصے سے پھٹ سا گیا تھا، لیکن وہ دوبارہ سے چپ کا کفل باندھے ایک کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں بھی غصے میں اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا، لیکن صبح جب میں کمرے میں گیا فائزہ کو بہت تیز بخار تھا۔ وہ نیم غنودگی میں تھی، یا بخار کی وجہ سے نقاہت سے اٹھ نہیں پا رہی تھی اور اپنی بہن کو ہی پکار رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس بات کا یہ ریئیکشن مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ امی بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتی تھی، مجبوراً میں نے اس کی بہن کو گھر بلا لیا۔ 3 دن اس کی بہن اس کے پاس ہی رہی، میری ماں کو بھی کھانا دیتی رہی۔ جو فائزہ کچھ بہتر ہو گئی تو وہ اپنا بیگ اٹھانے جانے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید جو کچھ میں نے اس دن دیکھا تھا میری نظروں کا دھوکہ ہوگا۔ پہلے تو میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اب میں نے نوٹ کیا فائزہ کی بہن اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج کل وہی اسے سنبھال بھی رہی تھی۔ مجھے اپنے پچھلے رویے پر افسوس سا ہونے لگا۔ میں نے خواہ میں انہیں معانقہ کرتے دیکھ کر غلط سوچ لیا، شاید اس لیے کہ فائزہ کا اس سے محبت کا اظہار کرنے کا انداز کچھ بے باک سا تھا۔ معانقہ کرنے کا طریقہ بھی کچھ عجیب تھا۔ وہ جیسے اس دن اپنی بہن سے محبت بھرا اظہار کر رہی تھی اور جیسے اسی کے گلے لگی بے خودی سے بات کر رہی تھی۔ اس کا مخمور لہجہ، اس کی باتیں مجھے کسی ایسے گناہ کی نشاندہی کر رہے تھے جو نہایت ہی غلیظ تھا۔ پھر جس قسم کی آگ ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرستی کے نام پر پھیل رہی ہے، مجھے لگا شاید یہ دونوں بہنیں اسی مرض میں مبتلا ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ شاید میرے دیکھنے کا نظریہ بہت الگ تھا۔ اس کی بہن کھانا بنا کر مجھ سے بھی یہ کہہ دیتی کہ آپ کھانا وقت پر کھا لیجئے گا۔ میں نے فائزہ کو کھانا کھلا کر میڈیسن دے دی ہے، آنٹی کو بھی کھانا کھلا دیا ہے، اور اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ جس طرح سے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی مجھے اپنے رویے پر پشیمانی سی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے اس وقت آپ سے سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے بولی کون سی بات؟ میں نے کہا میرا ہی قصور ہے، میں نے خواہ غلط سمجھ لیا تھا، مجھے یوں سختی سے آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھی انجان سی بنی کندھے اچکانے لگی، کہنے لگی مجھے یاد نہیں، میری تو ویسے بھی آج تک آپ سے کبھی بات چیت نہیں ہوئی، پتہ نہیں آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگی اسے دیر ہو رہی ہے، اسے گھر جانا ہے۔ وہ واپس چلی گئی۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے اپنے سامنے شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے بات کو ٹال رہی ہے۔ مجھے اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر اپنی سوچ پر اور بھی افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے فائزہ سے بھی معذرت کر لی تھی کہ میں نے تمہارے بارے میں غلط سوچا، مجھے معاف کر دو۔ وہ مجھے کہنے لگی بس میں اپنی بہن کو چھوڑ نہیں سکتی، آپ مجھ پر شک مت کیا کریں۔ میں نے بھی بات کو ختم کر دیا، لیکن چند دن بعد ہی فائزہ کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی، اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی میرا اعتماد بالکل چکنا چور ہو گیا۔ میں پھر سے بے یقینی کی اندھی کھائی میں گر چکا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تو آج تک اپنی بیوی کو چھوا نہیں تھا، پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک کے بعد ایک الجھاؤ تھا میرے گھر پر۔ میری سالی کے علاوہ کوئی نہ آتا تھا، میری والدہ میرے ہی گھر پر ہوتی تھی اور زیادہ تو اپنی ویل چیئر پر بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ اگر کوئی مرد آتا تو میری والدہ کی نظر ضرور پڑتی۔ بھی میرا فلیٹ 8ویں منزل پر تھا، ہم لفٹ میں آتے جاتے تھے، اس لیے یہ سوچنا کہ کوئی کھڑکی سے آیا تو یہ بات بھی ممکن نہیں تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میں نے فائزہ کی رپورٹ کی بار بار ڈاکٹر سے تصدیق کروانی چاہی، کیونکہ میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ مجھے سننے کو ملا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے فائزہ سے تو کچھ نہ بتایا، لیکن اسے گھر چھوڑ کر میں سیدھا اپنے سسرال پہنچا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا مجھے اپنی سالی سے بات کرنی ہے،
میری ساس نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں اپنی ساس کی موجودگی میں ہی اپنی سالی سے سوال کرنے لگا، لیکن وہ میرے سوالوں پر حیران و پریشان تھی۔ میری ساس تو یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی تم میری باکردار بیٹی پر الزام لگا رہے ہو۔ میں نے وہ رپورٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ میری ساس کہنے لگی تو یہ تمہاری اولاد ہوگی۔ میں نے قسم کھائی اور کہا فائزہ نے مجھے اپنے قریب تک آنے نہیں دیا۔ میری سالی چپ تھی۔ میں نے اسے کہا تم ہر دوسرے دن فائزہ سے ملنے آتی تھی، گھنٹوں اس کے پاس کمرہ بند کیے بیٹھی رہتی تھی، تم بتاؤ شاید فائزہ نے تم سے بات کی ہو۔ میری بات سن کر میری سالی اور ساس دونوں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میری سالی کہنے لگی بھائی میں آپ کے گھر بس کچھ دن پہلے ہی آئی تھی جو فائزہ کو بخار تھا، اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں آئی۔ یہ بات سن کر تو میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ جب وہ میرے گھر نہیں آئی تھی تو وہ کون تھی جو برقع نقاب پہنے میرے گھر آتی تھی اور میری بیوی اسے اپنی بہن کہتی تھی؟ میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھی، میں اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ میری سالی نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، میں فائزہ سے پوچھتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلی گئی اور فائزہ سے پوچھنے لگی کہ میں کب تم سے آئے دن ملنے آتی تھی۔ فائزہ اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ پھر میری سالی نے اس کی رپورٹ بھی اس کے سامنے رکھ دی، جسے دیکھ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ باہر دبئی جاب کرنے چلا گیا۔ 2 سال اس لڑکے سے فون پر ہی رابطہ رہا، لیکن وہ واپس نہیں آ رہا تھا۔ بس فائزہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دے، لیکن اس کے گھر والے اس انکار کو خاطر میں نہیں لائے، نہ ہی فائزہ نے وجہ بتائی۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ خبر ملی کہ فائزہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ پاکستان لوٹ آیا، اور وہ جانتا تھا کہ فائزہ کی بہن پردہ کرتی ہے، اس لیے برقعے نقاب میں ہی وہ فائزہ سے ملنے آتا تھا۔ پہلی بار جب وہ اس سے ملنے آیا تو فائزہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے اسے کہا کہ وہ اسے بھول جائے اور دوبارہ اسے ملنے مت آئے، لیکن وہ آنسو بہا کر کہنے لگا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے فائزہ مجھے چھوڑ دے، مجھے اپنے قریب نہ آنے دے۔ پہل فائزہ اسے منع کرتی رہی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اس سے ملنے نہ آیا کرے، لیکن وہ فائزہ کو بلیک میل کرنے لگا کہ وہ اپنی جان دے دے گا۔ اس قسم کی باتیں سن کر وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ اب اس لڑکے نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا، وہ آئے دن برقعے نقاب میں اسے ملنے آنے لگا، اور فائزہ مجھ سے کہتی کہ اس کی بہن آئی ہے۔ اس دن بھی وہی فائزہ سے ملنے آیا تھا جس کے گلے لگے فائزہ اس سے اظہار محبت کر رہی تھی، اسے گناہ کے لیے آمادہ کر چکا تھا، اور پہلے بھی کئی بار وہ گناہ کر چکے تھے، لیکن اس دن عین موقع پر ہی پہنچ گیا۔ لیکن مجھے لگا وہ اپنی بہن کے ساتھ تھی، لیکن وہ وہی لڑکا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا واپس نہیں آیا، وہ اسی لیے تو رو رہی تھی۔ اس نے اپنا فون بھی آف کر دیا، دوبارہ فائزہ سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ وہ شخص اپنی محبت کے دعوے کر کر کے اس کے ساتھ ساری حدیں پار کر چکا تھا اور اب بالکل لاپتہ ہو چکا تھا۔ فائزہ میرے ساتھ ہاتھ جوڑے روتے ہوئے یہ بتا رہی تھی، اور میں ایسے تھا جیسے کوئی بے جان وجود۔ میں اتنا باظرف نہیں تھا کہ یہ سب جان کر بھی فائزہ کو بناتا۔ میں نے اسے طلاق دے دی کیونکہ قصور اس کا بھی تھا، اس نے میری نکاح میں ہوتے ہوئے بدکاری کی تھی، وہ اس گناہ میں دل سے راضی تھی، ورنہ وہ شخص کبھی ایسی جرت نہ کرتا۔ وہ شخص اسے محبت کے نام پر دھوکہ دے رہا تھا، اور وہ مجھے دھوکے میں رکھ کر اس کے گناہ میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اور آج مجھ سے یہ امید کیوں رکھ رہی تھی کہ میں اس کے گناہ کو معمولی غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دوں گا؟ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔